الحمد لله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازا کے پہلے باب کتاب الطہارہ کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ پاک برتن ناپاک برتن میں مل گئیں اور پتہ نہ چلے کون سا پاک ہے کون سا ناپاک ہے، تو پھر اس صورت میں طہارت کا کیا حکم ہے یا پینے کا کیا حکم ہے۔ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ فصل: لو اختلط اوان اکثرها طاہر تحرى للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب وفي الثياب المختلفة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا۔ عبارت ہم نے پڑھ دی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ فصل: اور اگر مل جائیں برتن اکثر ان میں سے پاک ہوں تو وہ تحری کرے گا، سوچ و بچار کرے گا وضو کے لیے اور پینے کے لیے، اور اگر اکثر برتن ناپاک ہوں تو وہ سوچ و بچار نہیں کرے گا سوائے پینے کے لیے، اور مختلف کپڑوں میں وہ تحری کرے گا، برابر ہے کہ اکثر کپڑے پاک ہوں یا ناپاک ہوں۔ عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ کر لی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، پہلا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ پاک برتن ناپاک برتنوں میں مل گئے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ کچھ مٹکے پڑے ہوئے تھے اور کتا آیا، کتا ان میں سے کسی ایک مٹکے میں یا دو مٹکوں میں منہ مار کے چلا گیا۔ کسی نے دور سے دیکھ لیا کہ کتا ایک دو برتنوں میں منہ مار رہا ہے، یا دیگچی میں پانی وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس نے کس برتن کے اندر منہ مارا تھا، تو پانی تو ناپاک ہوگا جس برتن میں کتے نے منہ مارا تھا، لیکن اس برتن کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ برتن کون سا ہے۔ یہ 5 برتن ہیں، اس 5 میں سے کس برتن میں اس کتے نے منہ مارا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب دیکھیں، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو اس کی یہ ہے کہ کتے نے جتنے وہاں پہ برتن پڑے ہوئے تھے، ضروری نہیں ہے کتا ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس کے اندر نجاست گر گئی ہے، ناپاکی گر گئی ہے، وہ پانی ناپاک ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ ناپاک پانی کون سا ہے۔ تو 2 صورتیں ہیں اس کی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اکثر برتن میں اس نے منہ مارا ہے یا اس نے کم برتنوں میں منہ مارا ہے۔ مثال کے طور پہ 5 برتن تھے، کسی نے دور سے دیکھا کہ کتا ایک برتن میں منہ مار کے گیا ہے، تو اس نے یہ بتا دیا کہ ایک برتن میں منہ مارا ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ اکثر برتن پاک ہیں اور کم برتن ناپاک ہیں۔ اس صورت میں علیحدہ حکم ہے۔ اور اگر یہ پتہ چلے کہ 5 برتنوں میں سے کتے نے 3 برتنوں میں منہ مارا ہے، 2 میں نہیں مارا منہ، تو پتہ چلے گا کہ اکثر برتن ناپاک ہیں، اکثر برتن کا پانی ناپاک ہے اور کم برتنوں کا پانی پاک ہے۔ اب دونوں صورتوں میں الگ الگ حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ یہ پہلا حکم بتا رہے ہیں۔ لو اختلط اوان، اوان آنیہ کی جمع، برتنوں کو کہتے ہیں۔ اگر برتن مل جائیں، اکثر ہوا طاہر، اور برتنوں کی اکثریت وہ پاک ہے، یعنی کم برتن ناپاک ہوئے ہیں، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تحرّی للتوضؤ والشرب۔ اب وضو کرنا ہے اور پانی نہیں ہے، تو اب سوچ و بچار کرے گا، قیاس دوڑائے گا، اندازہ لگائے گا کہ کتا اس طرف سے آیا تھا اور برتنوں کی اس طرح کتار پڑی ہوئی تھی، تو احتمال یہی ہے کہ کتے نے شروع والے برتن میں منہ مارا ہوگا، یہ والے اس سائڈ والے برتن پاک ہوں گے۔ تو سوچ و بچار کرے گا، عقل دوڑائے گا، تو تحری کرے گا، تو جو برتن اس کو پاک، اس کی عقلی اندازہ لگانے سے اس کو پتہ چلے یہ والے برتن پاک ہیں، اس پاک برتن سے پھر یہ وضو کر سکتا ہے، اس پاک برتن کے پانی کو پی بھی سکتا ہے۔ یہی انہوں نے کہا، تحری کرے گا، سوچ و بچار کرے گا، عقلی قیاسات دوڑائے گا، للتوضؤ وضو کرنے کے لیے، والشرب پینے کے لیے، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجِسًا لَا يَتَحَرَّى۔ اگلا مسئلہ، اب یہ پتہ چلا کہ کتا اکثر برتنوں کو ناپاک کر گیا ہے، اکثر برتنوں میں وہ منہ مار گیا ہے، تو اب اکثر تو ناپاک ہو گئے۔ اب اس میں تحری نہیں کی جائے گی کہ وہ تحری کرے، سوچ و بچار کرے کہ ان 3 کے اندر منہ مار کے گیا ہوگا، ان 2 میں نہیں مارا ہوگا، ان 2 کو میں استعمال کروں، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب اکثر میں منہ مار گیا ہے تو ہم اکثر کا حکم کل کے اوپر لگا دیں گے، ہم یہی تصور کریں گے کہ سارے کا سارا پانی ہی ناپاک ہو گیا ہے، لہذا اب اس ناپاک پانی سے وضو آپ نہیں کر سکتے۔ دوسری وجہ ایک اور بھی ہے کہ وضو کا نائب موجود ہے، اور وضو کا نائب ہے تیمم۔ اگر کسی آدمی کو پانی نہیں ملتا تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو جب یہاں پہ ہم نے کل پر حکم لگا دیا کہ ایک سارے کا سارا پانی ناپاک ہو گیا ہے، تو آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے،
آپ کے پاس کوئی اور پانی موجود نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن پینے کے لیے تحری کرے گا۔ دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے طہارت کا قائم مقام، وضو کا قائم مقام تو تیمم موجود ہے، لیکن ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور پانی موجود نہیں ہے، اب وہ اپنی جان تو نہیں ضائع کر سکتا، تو اب وہ سوچ و بچار کرے گا، اب وہ اندازہ لگائے گا، اب وہ قیاس دوڑائے گا، اور پھر اس کی عقل جس طرف رہنمائی کرے کہ یہ والا برتن پاک ہے تو مجبوری میں پھر اسی پانی سے استعمال کر لے گا، صرف اتنا پانی کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، کیونکہ یہاں پر مجبوری ہے۔ اگر پانی استعمال نہیں کرتا تو جان سے جاتا ہے، اور جان انتہائی زیادہ قیمتی ہے، لہذا جان کو ضائع نہیں کرے گا اور عقل دوڑا کے اس پانی کو استعمال کر لے گا۔ یہی کہا وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجِسًا، اگر اکثر پانی ناپاک ہے، لا يتحرى، تو پھر تحری نہیں کرے گا، إِلَّا لِلشُّرْبِ، سوائے پانی پینے کے لیے۔ اگر پانی پینا پھر تو مجبوری ہے، پھر تو سوچ و بچار کرنی پڑے گی۔ یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ برتن کا۔ اب اگلا مسئلہ ثیاب المختلفہ، کپڑے تھے، اس کپڑے میں سے وہ مکس ہو گئے اور بعض کپڑے ناپاک ہیں بعض پاک ہیں، یا آپ یہ سمجھے کہ بچہ تھا، بچہ ایک جگہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، بچے نے پیشاب کر دیا، اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس کپڑے پر پیشاب کیا اور کس کپڑے پر پیشاب نہیں کیا، یا کوئی اور جانور اس کے اوپر پیشاب کر گیا ہے، یا ناپاکی کسی طرح گر گئی ہے اور اس کا پتہ نہیں چل رہا، سراغ نہیں چل رہا، اب کیا کیا جائے گا؟ ابھی دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کپڑوں کے علاوہ کوئی اور کپڑے موجود ہیں تو آپ وہ کپڑے استعمال کریں، آپ یہ والے کپڑے استعمال نہ کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے اور ابھی ٹائم باقی ہے تو آپ ان کپڑوں کو دھو لیں، پاک کر لیں، پھر استعمال کریں۔ تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے اور نماز کا وقت بھی تنگ ہو رہا ہے، تو پھر سطر تو چھپانا ضروری ہے، ننگے تو نماز پڑھنا منع ہے، تو پھر مجبوری میں پھر انہی کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھ لی جائے گی، کیونکہ ننگے ہو کر نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ تو یہی کہا کہ ثیاب مختلفہ میں اگر کپڑے ہیں، مختلف کپڑے ہیں، پاک کپڑے ہیں، ناپاک کپڑے ہیں، پھر تو سوچ و بچار کرنی پڑے گی۔ آپ سوچ و بچار کریں، اندازہ لگائیں، اس کو تھوڑا سا سونگھ کے دیکھ لیں کس میں سے پیشاب کی بدبو آ رہی ہے، کس میں سے نہیں آ رہی ہے، تو آپ کی عقل جس طرح رہنمائی کرے کہ یہ پاک کپڑے ہوں گے تو آپ وہ کپڑے پہن لیں، کیونکہ یہاں پہ مجبوری ہے۔ اور اگر آپ کی عقل یہ بتاتی ہے کہ سارے کے سارے ہی ناپاک ہیں یا زیادہ ہی ناپاک ہیں تو تب بھی مجبوری میں پہنے جائیں گے، استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ ننگے بدن ہو کے نماز پڑھنا یہ منع ہے۔ تو یہی کہا ثیاب مختلفہ میں مختلف کپڑے ہیں، پاک بھی ہیں ناپاک بھی ہیں، یہ تحرّا تو تحری کرے گا، سوچ و بچار کرے گا، سواء کان اکثرھا طاہرا و نجسا، چاہے اکثر کپڑے پاک ہوں اور چاہے کم کپڑے پاک ہوں، دونوں صورتوں میں تحری کرے گا، چاہے اکثر پاک ہوں چاہے اکثر ناپاک ہوں، کیونکہ کپڑے پہننے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ مسئلہ مکمل ہو گیا ہے۔